بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل۔ ناظرین، آج کل نیب کو ختم کرنے، نیب کی کارکردگی اور نیب کا گلا گھونٹنے کے بارے میں کافی سیاستدانوں کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں راجہ عامر عباس صاحب جو ماہر قانون ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا نیب کو ختم کیا جا سکتا ہے، اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے کرامت، ایک چیز ذہن میں رکھیں، پہلے ہم اس کو ذرا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روز بروز سخت ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عوام آپ کو لے کے آتی ہے، آپ عوام کی چیزوں کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، ان کے ٹیکس پیئر اور کلیکشن کے آپ کسٹوڈین ہوتے ہیں، اور آپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ایک پبلک آفس ہولڈر کی، خاص کر پولیٹیشنز کی جو آ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ کو تو مینی فولڈ ایک عام آدمی سے زیادہ رسپانسبلٹی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یو کے میں 2017 میں قانون بنا، پھر ابھی انڈکلیئرڈ ایسٹس کا وہاں بھی آ گیا۔ تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے کہ نیب بنا تو بڑا اچھے پرپس سے تھا، 1999 میں مشرف نے نیب کو بنایا تھا، لیکن اس سے پہلے احتساب کمیشن تھا۔ احتساب کمیشن نواز شریف صاحب نے سیف الرحمان کے ذریعے بنایا، اور احتساب کمیشن کا پرپس کوئی احتساب کرنا نہیں تھا، پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کرنا تھا، زرداری صاحب اور بی بی کے خلاف کیسز بنانا تھا۔ اینی ہاؤ نیب بنتا ہے، نیب بن جاتا ہے، تو نیب کو شروع میں تو بڑا اچھا ہوگا، آپ کو بڑا آپ بھی اپ ڈیٹ رہتے ہیں، یہ براڈ شیٹ والا سلسلہ دیکھتے ہیں، تو شروع سے ہی اس میں یہ پرابلم آ گئی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جو اس کا ایم تھا اس سے ہٹ کے انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، ایک آرم ٹوسٹنگ کے لیے اور کنگز پارٹیز بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل کیو بنی، پھر آپ نے دیکھا پی بنی۔ یہ وہ سارے افراد تھے کہ جن کی فائلیں نیب میں کے ہوتی تھیں اور ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا۔ اینی ہاؤ نیب چلتا رہا اور اسی قسم کے کیسز کرتا رہا، این آر او ہو گئے، 2007 آ گیا، حدیبیہ آپ نے دیکھ لیا، اتنا سٹرونگ کیس تھا، اس میں کیا ہو گیا۔ تو آگے پیپلز پارٹی کا دور، پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے کہا کہ نیب کو بند کیا جائے۔ یوسف رضا گیلانی اگر آپ کو یاد ہو، پہلے دن آتے ہی انہوں نے کہا تھا، لیکن مسلم لیگ نون نہیں مان رہی تھی کہ اس کو بند نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک دوسرے پہ اس کو استعمال کر رہے تھے۔ پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کو ریلیف دیتے رہے۔ اب جب موجودہ دور آیا تو نیب کو ہم نے دیکھا کہ جی اس نے جو موجودہ چیئرمین ہے بڑا ڈائلاگ مارا کہ جی میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں کس کا فیس دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان پر ابھی تک کا سب سے بڑا سر اعتراض ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا تو فنڈا ہی یہ تھا، ون لائنر ہی یہ تھا، کرپشن کے خلاف ہم نکلے ہیں کرپشن، اور جب ان کے اپنے کیسز آئے تو نیب بالکل پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھیے نیب نے جتنا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کے اس سٹانس کو نقصان پہنچایا ہے کہ کرپشن کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ان چوروں ڈاکوؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا اور لوٹی ہوئی رقم لانی ہے، اس سلسلے میں نیب نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا، بالکل نہیں دیا۔ وہ آپٹکس آپ کو بہت نظر آتے ہوں گے، روز ایک پریسر جاری ہوتا تھا، آج یہ کرنا، یہ جی میگا کیسز ہیں، وہ کدھر گئے میگا کیسز، یہ جی فواد حسن فواد، یہ فلانا، یہ وہ والا پانی کون سا پانی تھا، اور اس کے علاوہ جی لاہور، اور اس کے خواجہ برادران کے کیسز، خواجہ آصف کی، نیم اینی باڈی، انہوں نے آپٹکس کے طور پہ کیسز بنائے، لیکن الٹیمیٹلی کیسز کو نہ انویسٹیگیٹ کر سکے نہ پروسیکیوٹ کر سکے، اور عدالتوں نے نیب کی سرزنش شروع کر دی کہ جناب آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے کہ جس میں نیب کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو مجھ سے اگر ذاتی طور پہ پوچھیں کہ یہ جو نیب ہے قانون کے حساب سے تو بہت اچھا ہے، یہ جو نیب کا ادارہ ہے کسی بھی ملک میں، خاص کر ہمارے جیسے ملک میں جہاں کرپشن کا جو ناسور ہے وہ اس قدر بڑا ہوا ہے کہ اس ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے، لیکن نیب کی جو پرفارمنس ہم دیکھتے آئے ہیں سنس اٹس انسیپشن، دیٹ از ڈاؤٹ فل، ہائیلی ڈاؤٹ فل، اور اس کو ختم کرنا تو دیکھیں نا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی نیب کو آپ نے اب استعمال نہیں ہونے دینا، لیکن ختم کون کر رہا ہے کرامت؟ اب موجودہ حکومت کا یہ نعرہ آ گیا، ہم سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، وہ ختم کرنے والے میں آپ ذرا نام بتائیں نا کتنے ہیں؟ نواز شریف، شہباز شریف،
وہ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، نیچے کی ٹیر کی جتنی وہ ہے، ادھر سے پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب، وہ خورشید شاہ صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بڑا وزیر اعلیٰ سندھ. تو اب یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ نیب ختم ہو جائے. اب نیب ختم ہوگی تو آٹومیٹیکلی یہ جتنے میگا کیسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قانون ہی نہیں رہا تو ان کو بھیج دیا جائے گا. پولیٹیشین جو ہے وہ قانون سے اوپر ہے، وہ جب چاہیں نیب کو ختم بھی کروا سکتے ہیں. سر بالکل دیکھ لینا، آئین تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ قانون کو ریپیل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن یہ اختیار میل آف آئی ڈی ہے نا، یہ اختیار اپنے ذات کے لیے ہے، یہ پرسن اسپیسیفک ہے. اور یہ اگر ہوگا تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہوگی کہ اگر یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا تو عدالتوں میں بھی ہمیں کچھ عجیب سا ایک جسٹس سسٹم نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ایک کیس میں کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے کیس میں کچھ اور ہوتا ہے. اور اس کو اگر یہ ختم کریں گے تو ختم کرنے کے ساتھ اپنے کیسز بھجوا دیں گے اینٹی کرپشن کو. آپ کے علم میں ہے کہ اینٹی کرپشن کے پھر ڈی جی اور اینٹی کرپشن کس انداز میں یہ کیسز کرتا ہے، جس کو ہمیشہ سے میں اینٹی کرپشن نہیں پرو کرپشن ادارہ کہتا ہوں. تو اب یہ ہوگا کہ موجودہ اسمبلی میں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، اپوزیشن نہیں ہے تو یہی ہیں سارے. تو یہ اگر کوئی ایسا بل لے کے آتے ہیں، ایک تو وہ چیلنج ہوگا، اور اگر سینیٹی پریویل کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کا علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ علاج ہے کہ عوام اب فیصلہ کرے نیب کو ختم کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس ملک میں کس انداز میں ادارے چلنے ہیں. تو فریش الیکشنز اگر کال ہو جاتے ہیں تو جلدی سے، یہ تمام خالی ایک نیب کا ایشو نہیں ہے، اس عوام میں اتنی ایک عجیب سی ان کے اندر فیلنگ پیدا ہوئی ہے کہ اس تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے الیکشنز اگر ہوتے ہیں پھر عوام اور وہ اسمبلی جو نہیں آئے گی. سر آپ باتیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی چیز کو ختم کرنے یا بنانے میں کسی حکومت نے عوام سے پوچھا ہے کبھی؟ دیکھیے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ بھی یہیں پہ اب جو عوام کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، پرٹیکولرلی آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جناب اس ملک کے سسٹم نے ہمیں اتنے عرصے بتایا پچھلے یہ کہ جناب یہ سسیلین مافیا ہے، جناب یہ زرداری، یہ اومنی گروپ ہے، اور پھر دوبارہ سے لا کے جب ان کو ہمارے سامنے لے آتے ہیں کہ جناب یہی آپ کے مائی باپ ہیں، یہی آپ کے وزیر اعظم ہیں، تو اس کی پھر ہمیں کیا چیز نظر آئی؟ یہ جو اتوار کے روز لوگ نکلے تھے نا، یقین کریں وہ عمران خان کی کوئی پرسنالٹی کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ نکلے تھے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کے اندر ایک نیچرل ان کی فیلنگ آئی، اور انہوں نے کہا یار نہیں، یہ اب ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ملک تو ہمارا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ ہر 2 4 5 سال بعد ہوتا ہے. تو اسی کی کڑی ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے عوامی، تو اس میں اس وقت آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں ہیں. تو اگر اب عوام نے اپنے ملک کو نہ بچایا تو ان پہ تو اعتماد نہیں ہے کسی بھی ادارے پہ کہ وہ ملک کو بچائیں گے. تو اب دیکھیے عوام کس طریقے سے اپنے ملک کے لیے لڑتی ہے اور اس کو بچاتی ہے. سر ماضی میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے رہے کہ اس کے ناخن بڑے ہیں، اس کو تراش دینا چاہیے، یہ پگڑیاں اچھالتے ہیں اشرافیہ کی. زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھ پر جتنے کیسز بنے وہ نواز شریف نے بنوائے. تو یہ تو ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے رہے، ایک دوسرے کو اس کو ختم کرنے سے منع کرتے رہے. اب عمران خان صاحب نے 3.5 سال گزار لیے، لیکن انہوں نے نیا چیئرمین جو ہے نیب وہ نہیں لگایا. دن کو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت آپ کے ذہن میں ہے جس پر یہ سارے مطمئن ہو جائیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے؟ مجھے لگاتے دیٹ از آن دا لائٹر سائڈ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا وجہ ہوئی. عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی، یقین کریں خاص کر جو قانونی ٹیم تھی، میں ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ قانونی ٹیم میں جو اس نے ڈائریکشن لی ہوئی ہے، وہ عمران خان کا جو اس کا نیریٹو تھا اس کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، وہ اس کی قانونی ٹیم. اینڈ ٹائم پہ انہیں ہٹانا پڑا. اور کبھی آپ نے شروع سے دیکھ لیں، اب اس سے زیادہ میں نہیں بتاتا، لیکن اس کے بعد چیئرمین نیب کو لگانے کے لیے تو آپ کو اپوزیشن کی لیڈر کی کانسنٹ ضروری ہے، تو آپ نہیں لگا سکتے تھے. اور اس میں پرابلم یہ آ جانا تھا کہ اس کو اگر ہٹا دیتے تو پھر نیا لگ نہیں سکنا تھا، کیونکہ اپوزیشن مانتی نہیں. وہ چودھری نثار کی ججمنٹ ہے
کہ آپ نے ایک میننگ فل کنسلٹیشن کرنی ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ رک ہی جائے گا پورا سسٹم جب چیئرمین نہیں ہوگا. تو یہ ایک کنسیڈریشن تھی. لیکن میرا ان کو ہمیشہ سے مشورہ تھا کہ آپ جہاں پہ اتنے قانون سازی کر رہے ہیں اس میں قانون سازی کریے, اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین کا طریقہ کار کو چینج کرے. آپ اس کو ایسا رکھیں کہ جناب وہ چوروں لٹیروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ خان کی گورنمنٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں بہت سی, اور اس کی ایک بڑی غلطی جو ابھی میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نیب آرڈیننس میں وہ ترامیم نہیں لا سکے, اس کو چینج نہیں کر سکے. حالانکہ جب سینٹ الیکشن ہو گئے تھے تو ان کی جو تعداد تھی سینٹ میں بھی بڑھ گئی تھی. اب انہیں کوئی ایشو نہیں تھا کہ کوئی وہ نمبر گیم کا ایشو. جوائنٹ سیشن میں انہوں نے کی ہیں بہت سی قانون سازی. تو اس میں ان کو جو مشورہ دینے والے تھے بھلے سے ان کے اپنی سائڈ میں بھی ہو, ادھر بھی بہت نیب کے افیکٹیز تھے اور ابھی شاید آپ کو زیادہ نظر آئیں گے, تو اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا. یہی تھا کہ جیسے جو حکومت جاتی ہے اس کی کرپشن ہمیں جاننے کے بعد آتی ہے. کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی کوئی ریفرنسز آنے والے ہیں؟ یہ ہمارا ایک قومی کریکٹر ہو گیا ہے. آپ کہ اس کی کرپشن نہیں نظر آتی, خوبیاں بھی ہمیں کسی کے کوئی مر جائے نا پھر ہمیں اس کی خوبیاں بھی ہو بڑا شاندار آدمی تھا, زندگی میں ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں, اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. مر گیا تو وہی ہمارا ادھر بھی ہے کہ جی. لیکن اب عمران خان صاحب کے خلاف میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے یا وہ ادروائز عمران خان کو نہ صرف پاکستان دنیا بھر آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کا ایک پینی کبھی اس پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا. تو کرپشن کا اگر آپ نہیں لگائیں گے میکسیمم یہ لگائیں گے وہ لیفٹ رائٹ کو کریں, وہ تو پھر دیکھیں نا اس کے لیے قانونی ٹیم اس کو اچھی چاہیے. یہ ہوگا مس یوز آف اتھارٹی پہ وہ لا سکتے ہیں کہ جناب یہ چونکہ اس کی اتھارٹی تھی فلانے اس میں اس نے یہ ایسے کیا ہے. لیکن اب نیب میں جو موجودہ ہے اس میں یہ کہ کیبنٹ کی ڈیسیژن کو تو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا. اب یہ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ اگر وہ یہ ہے جو امینڈمنٹس کرتے ہیں, اب جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے پاس مورلی تو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیونکہ اپوزیشن ہے نہیں 140-50 آدمی باہر بیٹھے ہیں تو وہ کسی قسم کی قانون سازی کرے. دنیا میں کہیں بھی ایسی قانون سازی کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اور سپریم کورٹ بھی اس کو شاید اپریشیٹ نہ کرے, لیکن ابھی مجھے نہیں پتہ. اور پھر یہ جو عوامی پریشر اب شروع ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس اب رات کے اندھیرے میں آرڈیننس بھی نہیں نکال پائیں گے کیونکہ جو صدر مملکت ہے ان کو امپیچ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو بڑی بات ہو رہی تھی فضل الرحمان صدر آ جائے گا, تو یہ کیسے آئے گا بھائی جب تک وہ ریزائن نہیں دیتا. ادروائز 2/3 آف بوتھ ہاؤسز کی ممبرشپ چاہیے صدر کو, وہ ہے نہیں ان کے پاس. تو قانون سازی کریں گے تو پھر جلدی سے بل اگر لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو اپوز کون کرے گا؟ سب نے 1 سیکنڈ میں پاس کرنا ہے, تو وہ چیلنج ہوں گے. تو ایک ایسا میس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. کرامت اس کو چھوڑیں کہ قانون کہ یہ قوم ایک مزاق بنتی جا رہی ہے دنیا میں کہ جناب یہاں قوانین ایسے بنیں گے, یہاں وزیر اعظم ایسے اٹھا کے نکال کے باہر پھینک دیے جائیں گے, پھر جو رجیم چینجز ہوں گی. یہ دیکھیے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے سروائیول کے ایشوز ہیں. دے آر ناٹ جسٹ پولیٹیکل ایشوز, ناؤ دے آر نیشنل ایشوز, یہ نیشنل کاز کے ایشو ہیں. تو اس کو جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں اگر انہوں نے اس میں کھلواڑ کیا یا اس کو سیریس نہیں لیا تو پھر ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہت سے ایشوز ہوں گے. ابھی حکومت مدت پوری نہیں کر سکی, اپنے کام پورے نہیں کر سکی. کوئی ایسا کیس آپ کو نظر آتا ہے جو ان 3.5 سالوں میں کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہوں اور وہ اس کیس کا فیصلہ آیا ہو, ثبوت ہر منسٹر جو ہے پریس کانفرنس میں لہراتا رہا لیکن کورٹ میں وہ چیزیں نظر نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اگر آپ تھوڑی سی اور ہمت کر لیں, وہ چیئرمین ہے جاوید اقبال, ذرا اس کے پاس چلے جائے, اس سے جا کے پوچھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی. اور کل تو میں دیکھ رہا تھا شاید خاقان عباسی نے تو کہا میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اب یہ چیئرمین نائب میں کہتا رہا ہوں, آپ نے اگر مجھے فالو کرتے نہیں لگایا کیا تھا انہوں نے, شیر شاہ اور انہوں نے
آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لایا بندہ تھا. بس یہ لگانے والا کام ہی اس ملک میں غلط ہو جاتا ہے نا، کہ لگانے والے جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو نہیں لگایا تھا، پتہ نہیں ہمیں کہہ دیا گیا تھا یہ نام لگا دو. پرچی آ گئی. تو یہ پرچی مافیا نے اب دیکھنا ہے کہ یہ، بٹ اگین آن دا سیریس نوٹ کہ اٹس ہائی ٹائم کہ اس قوم نے اب اداروں کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جناب اگر کچھ کرنا ہے تو ہم خود، یہ عوام اگر کچھ کر پائی، ادروائز یہ ادارے ہم کو لے ڈوبیں گے. اور جو مجھے سب سے بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے پاک فوج، اور پاک فوج کے خلاف جو چیزیں آ رہی ہیں وہ انتہائی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو رلا دیتی ہیں، بار بار منع کر اور رلا دیتی ہے، اور یہ ہمارے دشمن کا پروپیگنڈا ہے. اور یہی وہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کہ اداروں کے اور پبلک کو دور کریں. اداروں میں یہ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ بیسک فنڈامنٹل ادارے ہیں. تو اٹس ہائی ٹائم کہ جو اداروں کو، یا اس ملک کے جو وائز برینز ہیں وہ بیٹھیں اور فیصلہ کریں. آخری سوال میرا آپ سے سر یہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں، بلکہ عمران خان جب سے پالیٹکس میں آئے ہیں، کرپشن کا نام بیچتے رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں. اس ٹائم وہ بہت آگے نکل گئے ہیں، ان نے غداری کا الزام لگا دیا ہے. تو یہ کتنا فیوچر پاکستان کے لیے بہتر ہے، نقصان دہ ہے ان کا یہ نیریٹو جو انہوں نے کرپشن سے غداری کی طرف شفٹ مارا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی غداری کا انہوں نے لگایا ہے، نہ کسی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں. آرٹیکل 5 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کہتا ہے، جو اسپیکر نے کہا، اس نے کہا آرٹیکل 5 از لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ. اور یہ اس نے اپنے لیے کہا کہ جب یہ آ رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور یہ سیکیورٹی کمیٹی کی اعلانیہ کے بعد آ رہا ہے، جس کو 3 آرمی چیف سروسز کے چیفز انڈورس کر رہے ہیں، اور جس کو کیبنٹ پھر کر رہی ہے، جس کو اس ملک کے سیکیورٹی ایڈوائزر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورن ایک ایڈڈ یہ موو ہے، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ہم رجیم چینج بار کے آقاؤں کے مطابق کریں گے، کیونکہ اعلانیہ میں بڑا کلیئر لکھا تھا کہ بلیٹنٹ یہ انٹرونشن ہے پاکستان کے، اور اسی اعلانیہ میں لکھا تھا کہ ایک ڈیمارش ایشو کیا جائے US ایمبیسی کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کے اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ میرا لائلٹی ہے. اس نے کسی کو غدار نہیں کہا، اور نہ کوئی کسی کو غدار. عمران کا جو اب نعرہ یہ نہیں ہے غدار کہ اس سے، اب اس کا نعرہ ہے آزادی. اب وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنا تھا، وہ کس لیے بنا تھا؟ ایک آزاد اور خود مختار مملکت. آپ نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو دیکھیں، آرٹیکل 2A کو دیکھیں. آئین بھی بنانا ہے کس لیے؟ پاکستان کی خود مختاری اور حاکمیت کے لیے. اور حاکمیت اعلیٰ وہ کہتا ہے اللہ کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے. ہاں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام کے پاس اب وہ لے کے جائے گا. اس میں غداری بالکل نہیں ہوگی، لیکن یہ ہوگا کہ کیا ہم نے ایک غلام قوم، اور آپ کی یہ میں ختم کر رہا ہوں اس پہ کہ جو اس نے کہا تھا کہ کیا ہم کمی ہیں، کیا ہم غلام ہیں، تو یہ اب عوام نے سنا ہے. اب میں نے کہہ تو دیا تھا میرا آخری سوال ہے، لیکن آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے اب خط جو ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آگے موو کر دیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور فائنڈ آؤٹ وہی کرتی ہے جو نیشنل سیکیورٹی نے کیا، کہ واقعی اس میں انٹرنیشنل انوالومنٹ تھی گورنمنٹ کو ہٹانے کی، تو پھر لیگل کانسیکوینسز کیا بن سکتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ کیا واپس اپنی پوزیشن واپس مل سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس ریویو پٹیشن پڑی ہے، وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کراؤ، اور یہ اس ریویو پٹیشن کے دوران اور اس کے ساتھ اگر یہ لے لیں تو یہ تمام، اور GITs اگر بن سکتی ہیں نواز شریف کے لیے کہ جس کی جائیداد دیکھو کتنی ہے یا یہ کیا ہے، تو یہ تو ملک کا پورا وہ ہے سوری. تو GIT اگر بناتی ہے تو پھر اس ریویو پٹیشن میں سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمارا جو فیصلہ تھا، چونکہ اس وقت ہمارے سامنے یہ رپورٹس اور یہ چیزیں نہیں تھی، اب آئی ہیں، تو بالکل اسپیکر نے درست قرار دے دیا تھا. اور اس کے بعد اسپیکر کے درست قرار دینے کے بعد جو عمران خان نے گورنمنٹ اسمبلیز ڈیزولو کی تھیں، وہ بھی ایک درست اقدام تھا. اور جب اسمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے تو آئین پاکستان کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. سو لیٹس گو ٹورڈز 90 ڈیز الیکشنز. یہ ایک راستہ ہے سپریم کورٹ کے پاس. چلیں سر، بہت شکریہ. تو اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.